اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج ایک اہم مسئلہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ فی زمانے نا بہت سارے لوگ جو ہے موبائل میں قرآن پاک کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے ہیں، اور قرآن پاک جو ہے موبائل کے ذریعے سے اسکرین پر جو قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا جاتا ہے، اسکرین پہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو بغیر وضو کے اسکرین کو ٹچ کر کے پیج کو پلٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس لیے اس ویڈیو کو آپ حضرات آخر تک دیکھیں اور ساری جانکاری حاصل کریں۔ تو دیکھیں، ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل میں جو قرآن کو رکھنا، یہ کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ادب کو ملحوظ رکھا جائے، یعنی کہ قرآن بے ادبی نہ ہونی پائے، کیونکہ اب آپ کے موبائل میں جب قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہیں تو اس موبائل کو اب جو ہے اب معمولی موبائل نہیں رہا، اس کے قرآن کے آ جانے کی وجہ سے اب اس کے ادب کرنی پڑے گی۔ مثلاً آپ اگر کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں تو پاؤں کے پاس نیچے جو ہے موبائل کو نہیں رکھ سکتے، یہ بالکل ادب کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے اب جو ہے جس طرح کوئی سادہ پیپر ہے، اس پہ قرآن کی آیت اگر لکھ دیں گے یا بسم اللہ بھی اگر لکھ دیں گے تو اس کاغذ کا ادب کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ بسم اللہ لکھا گیا۔ تو جب صرف سادہ پیپر پہ بسم اللہ لکھ دے تو اس کا ادب کرنی پڑتی ہے۔ اب اس کاغذ کی، اس کے پیپر کی، تو اب جس موبائل میں قرآن جو ہے رکھا، ڈاؤن لوڈ کر لیا گیا، تو اس موبائل کا بھی اب ادب کیا جائے، یعنی موبائل کا ادب مطلب یہ ہے کہ قرآن چونکہ اس میں ہے، اس لحاظ سے اس کا ادب کیا جائے۔ کہیں اگر آپ کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں تو قرآن کو جو ہے، موبائل کو جو ہے آپ پاؤں کے پاس نیچے نہ رکھیں، یا آپ کہیں بھی اگر آپ موبائل ہے تو موبائل آپ کے پیر کی طرف نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لیٹے ہیں یا بیٹھے ہیں تو بالکل پاؤں کے جو تلوے کے پاس اس طرح کے موبائل نہ رکھا جائے۔ اب رہی بات کہ قرآن پڑھنا موبائل میں، تو یہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب یہ بھی بات رکھیں کہ بے وضو انسان، جو ناپاک انسان ہیں، وہ قرآن کو نہ تو چھو سکتا ہے، نہ قرآن کو بغیر دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن جو بے وضو ہے، یعنی وضو سے نہیں ہے، تو وہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے لیکن قرآن کو چھو نہیں سکتا ہے۔ یہ فرق ہے ناپاک اور بے وضو میں۔ جو انسان ناپاک ہے، جس پر غسل فرض ہو چکا ہے، وہ قرآن نہ تو چھو سکتا ہے، قرآن بغیر دیکھ کے پڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن جو بے وضو ہے وہ قرآن کو صرف چھو نہیں سکتا ہے لیکن قرآن کو بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے۔ تو بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وضو کر کے ہی ہر انسان قرآن کو پڑھے۔ لیکن اگر بے وضو انسان بغیر دیکھے قرآن کو پڑھ رہا ہے، چھو نہیں رہا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اب رہی بات کہ موبائل میں جو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے قرآن ہے، تو اس کو پڑھنا یا اس کے انگلی کے ٹچ سے اسکرین کے پیج کو پلٹنا، قرآن کے ورقوں کو پلٹنا، تو یہ یاد رکھے کہ چونکہ یہ وہ قرآن جو ہے بالکل ایک موبائل میں ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک جو ہے کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر غلاف سا ہوتا ہے شیشے کی شکل میں۔ تو اسی لیے جس طرح کے قرآن، اگر قرآن ہے، ریئل میں قرآن ہے، اور اس کے پیج کو اگر ہم کوئی رومال وغیرہ، دستی وغیرہ سے پلٹ رہے ہیں بے وضو ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں چونکہ یہ شیشے کی شکل میں اس کے اوپر غلاف ہے، اس کے نیچے قرآن ہے، تو اسی لیے اسکرین کو انگلی سے ٹچ کر کے پیج کو پلٹنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس بات تو مطلب یہی ہوا کہ بے وضو انسان قرآن کو موبائل میں پڑھ سکتا ہے اور انگلی کے اشارے سے ٹچ کر کے پیج کو پلٹ بھی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج یا گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے پڑھنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بے وضو موبائل میں قرآن کو پڑھ رہا ہے اور ٹچ کر کے پیج کو پلٹ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج یا گناہ نہیں ہے۔ تو اچھی طرح سے مسئلے کو آپ سمجھ لیں کہ موبائل میں قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب موبائل میں قرآن آ جانے کی وجہ سے اب ادب کا لحاظ کیا جائے، بے ادبی نہ ہونی پائے، یعنی پیر کے پاس موبائل کو نہ رکھا جائے، یا آپ اوپر بیٹھے ہیں تو نیچے جو ہے موبائل کو نہ رکھا جائے۔ جس طرح قرآن
نیچے ہو اور آپ آدمی اوپر بیٹھے تو یہ بالکل ادب کے خلاف ہے۔ تو اسی طرح موبائل میں چونکہ قرآن آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہیں تو اس موبائل کو بھی نہ رکھا جائے اب، کیونکہ اس کے اندر قرآن ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ یہ بے وضو قرآن کو موبائل میں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اسکرین کو ٹچ کر کے ہم اسکرین کو پیج کو پلٹ بھی سکتے ہیں۔ اور ناپاک آدمی جو ہوتا ہے تو وہ ناپاک آدمی ہے تو اب تو چونکہ اس کے اندر قرآن ہے تو ناپاک آدمی موبائل کو چھو سکتا ہے یا استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں کہ ناپاک اگر آدمی ہے تو قرآن موبائل کو وہ چھو سکتا ہے، موبائل کو استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ یا کوئی حرام والی بات نہیں ہے، چونکہ وہ موبائل جو ہے بالکل وہ قرآن جو ہے بالکل اندر ہوتا ہے اور اس کے اوپر گلاس ہوتا ہے اور اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے ناپاک آدمی کو موبائل کو اگر وہ چھوئے استعمال کرے تو اس میں کوئی حرج یا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے پیغام یہی ہے کہ ان مسائلوں کو ہم سمجھیں۔ ہاں، ایک بات کا یہ بھی لحاظ رکھیں کہ جیسے قرآن جو ہے موبائل میں آ گیا تو ادب ضروری ہے، تو بغیر کوئی سخت مجبوری کے موبائل کو، جس موبائل میں قرآن ہے اس موبائل کو باتھ روم میں نہ لے جایا جائے، ٹوائلٹ کو نہ لے جایا جائے۔ لیکن اگر کوئی سخت مجبوری ہے، جیسے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اب وہاں اگر موبائل آپ سیٹ پہ اگر رکھ کے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چوری ہو جائے گا موبائل، تو اس صورت میں وہاں مجبوری ہے تو لہٰذا وہاں لے جا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں مجبوری نہیں ہے، جیسے آپ گھر پہ ہیں، آپ گھر پہ موبائل رکھ کے آرام سے آپ باتھ روم کو جا سکتے ہیں، تو وہاں جو ہے آپ ہرگز باتھ روم میں اس موبائل کو نہ لے جائے جس میں قرآن آپ کا ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔